بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ندیم راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں جدید فارمنگ ود ڈاکٹر ندیم. آج کا ہمارا یہ سیشن بھینسوں کے تھنوں کے مسائل پر ہے، کیونکہ بھینسوں میں جو ہے یہ چیز عام طور پر دیکھی گئی ہے کہ ان کے سونے کے بعد یعنی آفٹر کاونگ ان کے جو ہے نا دودھ میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو پہلے سوے میں ان کا دودھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چڈا وہ بنا لیتی ہیں مگر جو ہے چڈے تک ہی دودھ رہتا ہے، تھنوں میں دودھ نہیں آتا. یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک تھن میں سے پھٹکیاں یا چھڑکیاں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ جو چھڑیاں ہوتی ہیں وہ دودھ میں کمی کا سبب بن جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ بار بار تھنوں میں دودھ ادھر آتا ہے یا کوئی تھن چھوٹا ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف چلا جاتا ہے. تو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ان تمام مسائل سے چھٹکارے کے لیے مفید ثابت ہوگی. تو میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ ہم نے آخر میں جو ہے آپ کو دیسی بھی اس کا جو ہے حل بتانا ہے اور اس کو جو ہے آپ کو سائنٹیفکلی بھی اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتانی ہے. یعنی کہ یہ پراپر طور پر بھینسوں میں ساڈو سے بچاؤ کے لیے ایک جو ہے حفاظتی تدابیر کے طور پر بنائی جانے والی ویڈیو ہے، جو کہ آپ کا دیکھنا انتہائی ناگزیر ہے تاکہ آپ آنے والے مسائل سے پہلے ہی بچ جائیں. یعنی کہ یہ ایک آپ اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ پرہیز ہے یہ جو کہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ جو ہے بتاتا ہوں کہ اس کے 4 طریقے سے آپ نے 4 سٹیپس ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. یعنی کہ آپ اوبویسلی آپ نے جو ہے جانوروں کو سونے سے پہلے ان مسائل سے بچانا ہے. تو آپ کا جانور گبن ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنا جانور چیک کروانا ہے. جب آپ نے یہ اوور آل جو ہے ڈرائنگ پروٹوکول میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے تبھی ممکن ہو جاتا ہے جب آپ اس جانور کو اگلے سوے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس سوے سے جتنا دودھ لینا ہوتا ہے لے چکے ہوتے ہیں، اس کو ڈرائی یعنی کہ خشکے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. جب اس کو خشک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ان تمام مسائل کا حل اسی پروسیجر پر چھپا ہے. تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے تو اپنی بھینس کو چیک کروانا ہے، اور آپ نے اس کو چیک کروانے سے پہلے اس کا ریکارڈ بھی مینٹین رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی میری شروع کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ریکارڈ مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے. تو آپ نے جو ہے اس کا جس دن بھی اس کی اے آئی ہوئی ہے اسی دن سے آپ نے جو ہے اس کی ڈیٹ لکھ دینی ہے. اور پھر 7 مہینے تک دودھ دیتی ہیں بھینسیں. ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم پہلے بھی وہ کم کر دیتی ہے دودھ، لیکن 7 مہینے تک. پھر اوبویسلی اس کو 3 مہینے کا آپ نے 90 دن کا جو ہے ریسٹ پیریڈ دینا ہے، اس کو جو ہے خشک کر دینا ہے ٹائم سے پہلے. اور وہ جو 3 مہینے ہیں اس میں پھر جو ہے وہ اگلے سوے کے لیے اپنے جسامت کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچے کی پیدائش کو اور اس کی نمو کے لیے جو ہے انرجی اکٹھی کرے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے. اگر وہ 7ویں مہینے کی گبن ہے، کنفرم ہو گیا آپ کو، تو پھر جو ہے آپ نے اس کے بعد اس کا آخری بات جو ہے دودھ دھونا ہے. اور جو دودھ دھونا ہے اس کا وقفے سے اس کو کم کرتے جانا ہے. مطلب پہلے اگر آپ اس کو جو ہے دن میں 2 بار دھو رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو دن میں 1 بار اور پھر 48 گھنٹے اور پھر جو ہے اس کو 48 گھنٹے میں آخری بار چونا ہے. اور چوتے ہوئے جب آپ نے اس کو کی چوائی کرنی ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، بڑا ہی آسان سا جو ہے میسٹائٹس کا یعنی کہ ساڈو کو چیک کرنے کا، گھر پہ ہی چیک کرنے کا طریقہ ہے. اور یہ پروفیسر ڈاکٹر جو ہے ہمارے غلام محمد صاحب نے بنایا تھا، ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں. تو اور یہ ان کے ہم جو ہے شکر گزار ہیں، جو اتنا سستا انہوں نے جو ہے یہ میسٹائٹس کو گھر پہ ہی جو ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے یہ بتایا تھا، اور اس کو بر وقت بتانے کے لیے جو ہے یہ ٹیسٹ تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے سرف لے لینا ہے. سرف ایکسل ہو تو بہتر ہے، 30 گرام والا 10 روپے میں ملتا ہے. 30 گرام کا وہ ہوگا سرف ایکسل، اور 1 لیٹر آپ نے بوتل میں ہی پانی لے لینا ہے. اور وہ آپ نے 30 گرام جو آپ کا سرف ہے وہ پانی میں ملا دینا. تو یہ آپ کا 3% سرف ٹیسٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کرتے ہیں سرف فیلڈ ٹیسٹ. یہ فیلڈ میں ہوتا ہے اور صرف 10 روپے میں یہ آپ کا بنے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، دودھ کی چوائی کرنی ہے. چوائی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے ایک پیالہ لے لینا ہے، گھروں میں موجود ہوتا ہے، ڈیروں پہ بھانوں پہ بھی ہوگا. وہ پیالہ آپ نے لے لینا ہے اور پھر ایک تھن سے جو ہے آپ نے کر کے جو ہے اس کا دودھ لینا ہے. اور 2 سے 3 ml جو ہے آپ دودھ لیں، اور اسی مقدار کے مطابق یعنی کہ 3 ml ہی آپ دودھ لیں، اور اتنی ہی مقدار میں آپ جو ہے اس سولوشن کو لے لیں جو آپ نے سرف اور پانی کے ملانے سے بنایا تھا. اگر اس سولوشن کے اندر اب آپ دودھ بھی آ گیا ہے تو آپ نے اس کو ہلانا ہے اس کو جو ہے 30 سیکنڈ کے لیے ہلانا ہے، 30 سے 1 منٹ کے لیے اس کو ہلانا ہے. 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کے لیے اندر جب آپ اس کو ہلائیں گے، آپ نے پھر چیک کرنا ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی پھٹکیاں تو نہیں ہیں، اس میں کوئی چھڑیاں تو نہیں بن رہی ہیں، یا کوئی جیلی نما تو نہیں ہوگا، یا جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی آپ کو
اڈلٹریشن یعنی کہ کوئی بھی آپ کو چھڑی نما اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سب کلینیکل یا مخفی میسٹائٹس کا مطلب آپ کے جانور کو میسٹائٹس ہے تو آپ کو پتہ چل گیا بر وقت، پھر آپ اس کا اسی وقت علاج کیجئے، اس کا انشاءاللہ علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے چاروں تھنوں کو کر لینا ہے، ایک تھن کا ٹیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس پیالے کو دھونا ہے اور پھر ان چاروں کا آپ نے کرنا ہے، یہ ہو گیا آپ کا دوسرا کام۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو ٹیوبز ملتی ہیں انٹرا میموری ٹیوبز، خشک تو آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اب 3 مہینے کے لیے آپ نے اس کو تھن کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کو چیک نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ یار 3 مہینے کے لیے وہ آپ جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں کہ وہ جو ہے بعد میں آپ کو مسئلہ نہ دے۔ تو یہ جو میں آپ کو ٹیوب بتا رہا ہوں اس کو انٹرا میموری ٹیوب کہتے ہیں، کئی برانڈ سے ہیں، تو فیٹروکسیمین ہے، مسٹائٹو کل ہے، مسٹائٹو وغیرہ کے نام سے مسٹائٹو ہے، تو یہ آپ جو بھی آپ کو مناسب لگے گی، وہ 400 سے 500 کی آپ کو پڑے گی اور ایک تھن کی، یہ آپ نے چاروں تھنوں میں اس کے لگا دینی ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بھینس میں بعد میں ساڈو ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے ساڈو ہونے سے آدھا دودھ تو کم ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار تھن ضائع بھی ہو جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مہنگا سودا ہے، 2000 روپے کے قریب آپ کا یہ لگے گا، آپ اس کو ضرور بضرور چیک کر لیں اور اس کو پھر جو ہے انٹرا میموری ٹیوب ایک تھن میں آپ ضرور اس کو لگائیں، اس سے انشاءاللہ جو ہے اس کا جتنے بھی انفیکشیس بیکٹیریا موجود ہوں گے سارے کے سارے کل ہو جائیں گے اور جانور میں جو ہے نا میسٹائٹس کے چانسز بہت حد تک بھی کم ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے 50 سے 70 ml اس کو آکسی ٹیٹراسائکلین لگا دینا ہے، اس سے بھی جو ہے اس کو جتنے بھی اس کے انفیکشنز ہوں گے وہ اس کے کم ہو جائیں گے اور آپ کے جانور میں امیونٹی بھی بڑھ جائے گی اور مختلف بیکٹیریا کے خلاف جو ہے وہ جو اس کی جسم کے اندر اینٹی بائیوٹکس بھی بن جائیں گی۔ یہ ہے جناب والا وہ سارے پروٹوکولز جو آپ نے اپنانے ہیں، انشاءاللہ یہ جو رفل ہونا ہے یا دودھ کا کم ہو جانا یا تھن کا چھوٹا ہو جانا ہے، ان سارے مسائل سے آپ پہلے ہی بچ جائیں گے، تو آپ اس پروٹوکول کو ضرور اپنائیں اور اس سارے جھنجھٹ سے پہلے ہی جان چھڑا لیں۔ تو اگر آپ کو کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے، آپ کو جو پتہ ہے تو ضرور کمنٹ میں شیئر کیجئے اس کو، اور آپ اگر کسی اور بھی مسئلے پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں لکھیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیکھتے رہیے جدید فارمنگ ود ڈاکٹر ندیم۔ خدا حافظ۔